اسیات کے قلعے میں سلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا تھا۔ تیریسیا اور لیزا بھی اس کے ساتھ تھی۔ گمشتگین اور سلیبی کی پہلے سے جان پہچان تھی۔ سلیبی نے کہا، سنا ہے آپ صلاح الدین ایوبی کو قتل کراتے کراتے سیف الدین کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ سیف الدین نے کیسی بزدلی اور جنگی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ گمشتگین نے کہا، یہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اس نے ہماری تینوں فوجوں کا ایسا برا حال کرا لیا ہے کہ اب ہم مزید لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ میں بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر کے ایوبی کو حلب سے دور روکنا چاہتا ہوں۔ اگر سیف الدین زندہ رہا تو وہ خفت مٹانے کے لیے ایک بار پھر کمان لینے کی ضد کرے گا اور ہمیں ایک اور شکست ہوگی۔ کیوں نہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ سیف الدین اتنی اہم شخصیت نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، سلیبی نے کہا۔ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ ہم آپ کے ہر ایک دوست اور ہر ایک دشمن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو اپنے مشیر اور اپنے جاسوس دے رکھے ہیں۔ میں جو ایوبی کے علاقوں میں بھیس بدل بدل کر اور اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر مارا پھر رہا ہوں، وہ صرف آپ کی بقا اور آپ کی ریاست کی توسیع کے لیے ہے۔ میں جو حالات دیکھ آیا ہوں ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا جائے۔ نور الدین زنگی مر گیا تو آپ سب آزاد ہو گئے، آپ قلعے دار سے خود مختار حکمران بن گئے۔ ایوبی مر گیا تو آپ اس سے دگنے علاقے کے حکمران بن جائیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ جنگ و جدل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ میں تریپولی جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کر دوں گا، ہتھیار بھی بھجواؤں گا۔ ہمت نہ ہارے۔ ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین، ملک الصالح اور دوسرے تمام خود مختار امراء پر چھا جائیں گے اور آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو آج صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ سلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کہہ اور کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ میدان میں شکست کھا کر سلیبیوں نے یہی طریقہ بہتر جانا تھا کہ سلطان ایوبی کو قتل کرا دیا جائے اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بھی دوست نہ رہنے دیا جائے تاکہ سلطان ایوبی کے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑتے لڑتے ختم ہو جائے اور سلیبیوں کو جنگ و جدل کے بعد دنیائے عرب کی حکمرانی مل جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمان امراء کے دماغوں میں زر پرستی اور بادشاہی کا کیڑا ڈال دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل سے تو شیخ سنان بھی دستبردار ہو گیا ہے، گمشتگین نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں لیکن وہ پر امید نظر نہیں آتا۔ اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے، سلیبی نے کہا۔ ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے صلاح الدین ایوبی کو اپنے ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔ آپ شاید انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے۔ ایوبی پر جو قاتلانہ حملہ کرنے جاتا ہے اس پر نشے کا اثر ہوتا ہے۔ جو ہی آگے سے مزاحمت ہوتی ہے نشہ اتر جاتا ہے اور حملہ آور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بجائے آپ کسی کو جذبات سے اندھا کر کے اور اس کے دل میں ایوبی کی نفرت کو پیدا کر کے اس کے قتل کے لیے بھیجیں تو وہ اسے قتل کر کے ہی رہے گا۔ شیخ سنان نے مجھے صلاح الدین ایوبی کے 4 چھاپا مار دیے ہیں، گمشتگین نے کہا، اور کہا ہے کہ انہیں تیار کر کے ان سے سیف الدین کو قتل کراؤں۔ یہ چھاپا مار سیف الدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اسے قتل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں موقع فراہم کروں گا۔ سیف الدین کو موت کے جال میں لانا میرا کام ہے۔ کیوں نہ انہی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جائے، سلیبی نے کہا، لیکن انہیں حشیش یا کوئی اور نشہ نہ دیا جائے۔ ان پر جذباتیت کا نشہ طاری کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نشہ آپ ہی طاری کر سکتے ہیں، گمشتگی نے کہا۔ سلیبی نے تیریسیا اور لیزا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ لیزا نے کہا، میں چھاپا ماروں کے کمانڈر کو تیار کر سکتی ہوں جس کا نام الناصر ہے، باقی 3 کو آپ سنبھالیں۔ تم الناصر کو سنبھالو، سلیبی نے کہا۔
دوسروں کو ابھی ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جہاں تک میں انسانی فطرت کو سمجھتا ہوں، الناصر خود ہی اپنے ساتھیوں کو سنبھالے گا۔ اس نے پوچھا، وہ ہیں کہاں؟ انہیں اس جگہ لے آؤ۔ الناصر کو الگ کمرہ دو اور اس کے ساتھیوں کو الگ کمرے میں رکھو، اور تم سب محتاط رہنا۔ سنان نے اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی اسے اتنی پسند آئی ہے کہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ لڑکی یعنی لیزا اس کے حوالے کر دوں، ورنہ میں اس کا مہمان نہیں قیدی ہوں گا۔ اس نے مجھے سوچنے کی مہلت دی ہے۔ اس کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں، گمشتگین نے کہا۔ میں ان چھاپا ماروں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آپ بھی اور یہ لڑکیاں بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ الناصر اور اس کے تینوں ساتھیوں کو ان کمروں میں سے ایک میں لے گئے جو صلیبی فوج کے افسروں کے لیے مخصوص تھا۔ الناصر کو الگ کمرہ دیا گیا، جو اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہوگا۔ اسے تیریسیا اور لیزا اپنے جال میں پھانسنے کے لیے الگ رکھنا چاہتی تھی۔ تم ان کے کمانڈر ہو، صلیبی نے اسے کہا۔ تمہیں اپنے ماتحتوں سے الگ رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اونچ نیچ کا رواج نہیں، الناصر نے کہا۔ ہمارا سلطان اپنی فوج کے ساتھ رہتا ہے، میں معمولی سا کماندار ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے الگ رہ کر تکبر کا گناہ نہیں کروں گا۔ ہم تمہاری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، صلیبی نے کہا۔ اپنے ہاں جا کر جو جی میں آئے کرنا، یہاں تمہیں تمہارے ماتحتوں کے ساتھ رکھ کر ہم تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے چھاپا مار کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مرتے ہیں، الناصر نے کہا۔ ہم موت کی منزل کے ہم سفر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم آپ کے مہمان ہوتے تو شاید میں آپ کی بات مان جاتا۔ ہم آپ کے قیدی ہیں، ہماری قسمت ایک ہے۔ جو اذیت اور صعوبت ایک کو ملے گی، اس سے ہم سب حصہ وصول کریں گے۔ ایک ساتھی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم 3 ساتھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کیا تم ہماری قید سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ گمشتگین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم آزاد ہونے کی کوشش ضرور کریں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، الناصر نے کہا۔ مر کر آزاد ہو جائیں یا تم سب کو مار کر ہمیں قید میں رکھنا ہے تو ہمیں زنجیریں ڈال دو، دھوکے نہ دو۔ ہم میدان کے مرد ہیں، ہم سیف الدین اور گمشتگین جیسے ایمان فروش نہیں ہیں۔ میں گمشتگین ہوں، گمشتگین نے کہا، ہرن کا خود مختار حکمران۔ تم نے مجھے ایمان فروش کہا ہے، میں آپ کو ایک بار پھر ایمان فروش کہتا ہوں، الناصر نے کہا۔ میں آپ کو غدار بھی کہتا ہوں، لیکن اب میں ایمان فروش ہوں نہ غدار۔ گمشتگین نے الناصر کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا۔ دیکھ لو، جنگ ترکمان میں لڑی جا رہی ہے اور میں یہاں ہوں۔ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو تمہیں اس طرح آزاد نہ رہنے دیتا جس طرح اب ہو۔ سیف الدین اور الصالح سے الگ ہو چکا ہوں۔ تمہیں عزت اور تعظیم سے اس قلعے سے لے جا رہا ہوں اور عزت سے رخصت کروں گا۔ تم ہو تو معمولی سے کماندار، لیکن تمہارے سینے میں صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور جذبہ ہے۔ لیکن میں اپنے ساتھیوں سے الگ نہیں رہوں گا، الناصر نے کہا۔ مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں۔ نہ صحیح، صلیبی نے کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو۔ اس وقت اس کے ساتھی ایک کشادہ اور خوشنما کمرے میں تھے جہاں نرم و گداز بستر بچھے ہوئے تھے۔ وہاں ایک خادم بھی تھا جس سے ان تینوں نے پوچھا تھا کہ یہ قلعے کا کون سا حصہ ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے۔ خادم نے انہیں بتایا کہ یہ مہمانوں کے کمرے ہیں، یہاں صرف وہ مہمان رکھے جاتے ہیں جو اونچے رتبے کے باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تینوں چھاپا مار دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں ہو رہا۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، ایسے نرم بستروں پر انہیں فوراً نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ صلیبی اور گمشتگین نے الناصر کو بہت دیر اپنے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہوئے ایسی باتیں کرتے رہے جن سے الناصر کے جذبے کی تیزی اور تندی کچھ کم ہو گئی۔ یہ ان دونوں کی کامیابی کا پہلا قدم تھا۔ لیزا اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ الناصر اس وقت اس کمرے سے نکلا جب اس کے ساتھی گہری نیند سو گئے تھے۔ وہ برآمدے میں جا رہا تھا، ایک نسوانی آواز نے اس سے سرگوشی میں پکارا۔ وہاں اندھیرا تھا، وہ رک گیا۔ ایک تاریک سایہ آگے آیا، یہ لیزا تھی جس نے الناصر کا بازو پکڑ کر کہا، اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں جن نہیں انسان ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، الناصر نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ میں قیدی ہوں اور میری یوں عزت کی جا رہی ہے جیسے میں شہزادہ ہوں۔
तुम्हारी हैरत बजा है, लिजा ने कहा। जरा समझने की कोशिश करो। गुमुश्तगीन ने तुम्हें बता दिया है कि उसने सलाहुद्दीन अयूबी की दुश्मनी तर्क कर दी है। अब वो अयूबी के किसी फौजी को जंगी कैदी नहीं समझता। तुम और तुम्हारे साथी खुशकिस्मत हैं कि तुम यहाँ आए हो और गुमुश्तगीन यहाँ था। दूसरी वजह मेरी ज़ात है। तुम मेरी हैसियत और रुतबे को नहीं जानते। मैं तुम्हारी नज़र में बदकार लड़की हूँ जो हुक्मरानों और आला हुकाम की तफरीक का जरिया बनती हो। ये सब गलत है और तुम्हारा वहम है। लिजा ने इसे बाजू से पकड़ा और कहा, आओ यहाँ से दूर जा बैठे। मैं तुम्हारे वहम दूर करना चाहती हूँ, फिर तुम आज़ाद हो। मेरे मुतल्लिक जो राय कायम करना चाहो कर लेना। किले का यह हिस्सा खुशनुमा था, खुला मैदान था जिसके वसत में चट्टानें थी। इनके इर्द गिर्द सब्जा था, सब्जे में फूलदार पौधे और दरख्त थे। किला बहुत वसी और अरीज था। लिजा अल नासिर को बातों में उलझाकर कमरों से दूर चट्टानों के दामन में ले गई जहां फूलों की महक थी। वो जब उधर जा रहे थे उस वक्त सलीबी और थेरिसिया एक दीवार के साथ खड़े छुप कर देख रहे थे। लिजा इसे काबू में ले लेगी, सलीबी ने कहा। लड़की जज्बाती है, थेरिसिया ने कहा। अपने फराइज से घबराकर इसके पास जा बैठी थी। इतनी कच्ची भी नहीं, इस उम्र में इसे बाहर की ड्यूटी पर नहीं भेजना चाहिए था, सलीबी ने कहा। हम साथ हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेगी, लिजा अल नासिर से कह रही थी। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हूँ। तुमने मुझे अपना दुश्मन समझकर ये बात पूछी थी। मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकती कि दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बादशाहों के दरमियान है। मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है और दोस्ती भी क्या हो सकती है, अल नासिर ने पूछा। लिजा ने गहरी आह भरी और बाजू अल नासिर के कंधों पर रखकर कहा, तुम पत्थर हो। मैंने सुना था कि मुसलमानों के दिल रेशम की तरह नरम होते हैं। मजहब को जरा देर के लिए अलग रख दो। अपने आप को मुसलमान और मुझे ईसाई न समझो। हम दोनों इंसान हैं, हमारे सीनों में दिल है। क्या तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश, कोई पसंद और किसी चीज से प्यार नहीं है? है और जरूर है। तुम मर्द हो, तुम अपने दिल पर काबू पा सकते हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मेरा दिल बेकाबू हो गया है। तुम मेरे दिल में उतर गए हो। हम तुम्हें नशे की हालत में किले में लाए तो शेख सना ने हुक्म दे दिया कि इन चारों को तहखाने में बंद कर दो। अगर तुम्हें वहां ले जाते तो वहां से लाश बनकर निकलते। मैं तुम जैसे खूबसूरत जवान का ये अंजाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने शेख सनान से कहा है कि ये तुम्हारे नहीं हमारे कैदी हैं और ये हमारी तहवील में रहेंगे। इस बूढ़े के साथ मुझे और थेरिसिया को बहुत देर झक करनी पड़ी। उसने एक शर्त बताई, कहने लगा, तुम उन्हें तहखाने से बचाना चाहती हो तो मेरी ख्वाबगाह में आ जाओ। मेरे दिल में इस बूढ़े के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। मैंने पसो पेश की तो उसने कहा, ये चारों तहखाने में जाएंगे या तुम मेरी ख्वाबगाह में आओगी। मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं तुम्हें आज से नहीं बचपन से चाहती हूँ और मैं तुम्हारी खातिर अपना जिस्म, अपनी जान और अपनी आबरू कुर्बान कर देने की हिम्मत रखती हूँ। क्या तुमने अपनी आबरू कुर्बान कर दी है? अल नासिर ने तड़प कर पूछा। नहीं, लिजा ने कहा। मैंने उसे वादे पर टाला है। उसने मुझे ये कहकर मोहलत दे दी है कि हम किले में आज़ाद रहेंगे लेकिन हम इसके कैदी होंगे। मैं तुम्हारी आबरू की हिफाजत करूंगा, अल नासिर ने कहा। क्या तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है? लिजा ने भोले भाले लहजे में पूछा। अल नासिर ने कोई जवाब न दिया। ये तो उसे ट्रेनिंग में बताया गया था कि सलीबी लड़कियां हुस्न जवानी और हसीन फरेब का जाल किस तरह बिछाया करती है, लेकिन ये ज़बानी हिदायत थी जिनकी हैसियत वैसे बढ़कर और कुछ भी नहीं थी। उसे ऐसे जाल से बचने की अमली ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ना दी जा सकती थी। अब एक सलीबी लड़की ने जाल बिछाया तो इंसानी फितरत कमजोरियां अल नासिर की ज़ात से उबर आईं और इसकी अक्ल दानिश पर गालिब आने लगी। वो रेगजारों और बयाबानों में मौत के साथ खेलने वाला इंसान था। इसके एहसासात रेत में दबे रहते थे। उसने लिजा जैसी दिलकश लड़की कभी नहीं देखी थी। जहाँ तक देखने का ताल्लुक था, लिजा के हुस्न और तिलिस्माती असर वाले जिस्म ने इस पर कुछ असर नहीं किया था, मगर अब लिजा के खुले बिखरे हुए रेशम जैसे मुलायम बाल उसके एक गाल से कभी इसके बाजू से मिस कर जाते थे। इसके वजूद में लहर सी दौड़ जाती और वो हर बार अपने जिस्म के अंदर लर्जा सा महसूस करता था।
कई बार ऐसे हुआ था कि दुश्मन के तीर इसके जिस्म को छूते हुए गुजर गए थे। बर्छियों की अनियों ने इसकी खाल चीर दी थी। वो कभी डरा नहीं था। जिस्म को छू कर गुजरते तीरों और बर्छियों ने इसके जिस्म पर एक सानिये के लिए भी लर्जा तारी नहीं किया था। मौत कई बार इसके साथ लगकर गुजर गई थी। इसके एहसासात में जरा सी भी हिलचल पैदा नहीं हुई थी। वो अपने हाथों लगाई हुई आग के शोलों से भी गुजरा था, मगर कमजोर सी एक लड़की के बालों के लम्स से इसके वजूद में भौंचाल आ गया। उसने इस लम्स से बचने की वैसी कोशिश न की जैसे वो तीरों और बर्छियों से बचने के लिए किया करता था। और जब लिजा उसके और ज्यादा करीब हो गई तो अल-नासिर ने महसूस किया कि लड़की अभी इससे दूर है। लिजा को ट्रेनिंग दी गई थी कि अपने शिकार को किस तरह हैप्नाटाइज किया जा सकता है। उसने कर लिया। अल-नासिर को ऐसी प्यास महसूस होने लगी जो सहरा की प्यास से बहुत मुख्तलिफ थी। पानी इस प्यास को नहीं बुझा सकता था। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, अल-नासिर की असलियत खत्म होती जा रही थी। पहले तो अल-नासिर का जिस्म कांपा था, फिर उसका ईमान लरज़ गया। जज्बे की बुनियादें हिल गईं और जज्बात के झक्कड़ और ज्यादा तुंद हो गए। हाँ, अल-नासिर ने मखमूर आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, लेकिन इसका इंजाम क्या होगा? क्या तुम मुझे ये कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, अपना मजहब छोड़ दूं और तुम मेरे साथ शादी कर लोगी? मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची, लिजा ने कहा। अगर तुमने मेरा साथ देने का इरादा कर लिया है और तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी रफीका बनाना चाहते हो तो मैं अपना मजहब छोड़ दूंगी। तुम मुझसे कुर्बानी मांगो, लेकिन मुझे वो मोहब्बत दो जो नापाक ना हो। आर्जी मोहब्बत तो मैं जहाँ से चाहूँ हासिल कर सकती हूँ। तुम्हें मेरी रूह ने चाहा है। अल-नासिर पर तिलिस्म तारी हो चुका था। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी। अल-नासिर वहां से उठना नहीं चाहता था। लिजा ने उसे कहा कि वो अपने कमरे में चला जाए। पकड़े जाने की सूरत में अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल-नासिर कमरे में दाखिल हुआ तो इसके साथी गहरी नींद सोए हुए थे। वो लेट गया, लेकिन उसे नींद न आई। लिजा अपने कमरे में दाखिल हुई तो थेरेसिया की आंख खुल गई। इतनी देर? थेरेसिया ने कहा। तो क्या पत्थर एक फूंक से मोम हो जाया करते हैं? लिजा ने कहा। पत्थर ज्यादा सख्त तो नहीं। मुझे नाकामी की तवक्को तो नहीं थी, लिजा ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तुर्कश का आखिरी तीर भी चलाना पड़ा। वो पूरी तरह मेरा गुलाम हो गया है। ये कहने की जरूरत तो नहीं कि खुद ही कहीं मोम न हो जाना, थेरेसिया ने कहा। आदमी खूबसूरत है, लिजा ने कहा और हंस पड़ी। कहने लगी, मुझे इतना भी भोला भाला न समझो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे इस किस्म के भोले मर्द अच्छे लगते हैं जिनके किरदार में कोई फरेब नहीं होता। हो सकता है ये आदमी इसलिए मुझे अच्छा लगा है कि मैं सैफुद्दीन जैसे बूढ़े और अयाश मर्दों के साथ रहकर इनसे मुतनफ़र हो गई हूँ। अल-नासिर से भी मुतनफ़र ही रहना, थेरेसिया ने कहा। मोहब्बत के झांसे को और ज्यादा तिलिस्माती बना लेना। याद रखना कि इसके हाथों हमें सलीब के सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल कराना है। थेरेसिया ने उसे कुछ और हिदायत दी, एक दो नए तरीके बताए और फिर सो गई। अल-नासिर अभी तक जाग रहा था। तन्हाई में उसने लिजा की बातों और इजहार मोहब्बत पर गौर किया तो इसका जहन तकसीम हो गया। इसे अपनी ट्रेनिंग याद आई जिसमें उसे सलीबी लड़कियों के जादू भरे झांसों के मुतालिक बताया गया था। लिजा उसे हसीन फरेब नजर आने लगा, लेकिन उसके जहन में यह ख्याल भी गालिब आ जाता था कि ये फरेब नहीं। जहाँ तक जिस्म और चेहरे मोहरे का ताल्लुक था, अल-नासिर में बहुत कशिश और जाज़बियत थी। अपने इन औसाफ से वो खुद भी आगाह था। इंसानी फितरत की कमजोरियां भी अल-नासिर को वहम और वसवसों और खुशफहमियों में मुब्तला कर रही थी। वो किसी नतीजे पर ना पहुंचा और उसकी आंख लग गई। उसे एक आदमी ने जगाया और कहा कि उसे थेरेसिया ने अपने कमरे में बुलाया है। वो चला गया। इस कमरे में थेरेसिया अकेली थी। बैठो अल-नासिर, थेरेसिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अल-नासिर इसके सामने बैठ गया तो थेरेसिया ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि रात लिजा तुम्हें बाहर ले गई या तुम उसे ले गए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड़की बहुत भोली और मासूम है। मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं उसे और तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती कि इस तरह रात रात भर बाहर बैठे रहो। लिजा को गुमराह करने की कोशिश न करो।
میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ الناصر نے کہا، ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ذرا دور نکل گئے تھے۔ میں لیزا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تمہاری محبت میں ایسی پاگل نہ بنے کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہ رہے۔ تھیریسیا نے کہا، میں تم سے امید رکھوں گی کہ اس کی کم عمری اور جذباتیت سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ لیزا تمہاری طرح شہزادی ہے، الناصر نے کہا، اور میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں ایک حقیر انسان ہوں۔ لیزا کا مذہب کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور۔ شہزادی اور قیدی میں اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم عورت کی فطرت سے شاید واقف نہیں، تھیریسیا نے کہا۔ شہزادی اپنے قیدی کو دل دے بیٹھے تو اسے شہزادہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا قیدی بنا لیا کرتی ہے۔ محبت مذہب کی زنجیریں توڑ دیا کرتی ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا الناصر کے لیے ہے۔ وہ کہے گا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں گلے سے سلیب اتار کر پھینک دوں گی۔ تم نہیں جانتے الناصر، لیزا نے صرف تمہاری خاطر شیخ سنان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قید میں ڈال دینا چاہتا ہے، لیکن لیزا نے اس کے ساتھ دشمنی مول لے کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سنان نے لیزا کو جو شرط بتائی ہے وہ صرف اس لڑکی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے جس سے کسی کی محبت نے اندھا کر رکھا ہو۔ اگر ہم اس قلعے سے جلدی نہ نکل سکے تو لیزا یہ شرط مان لے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، الناصر نے کہا۔ میں لیزا کی خاطر لڑوں گا۔ کیا تمہارے دل میں لیزا کی اتنی محبت ہے جتنی اس کے دل میں ہے؟ اگر وہ لڑکی ہو کر میری محبت کا اعتراف کرتی ہے اور اس کے اظہار سے نہیں ڈرتی تو میں انکار کیوں کروں؟ میں مرد ہوں، میرے دل میں لیزا کی محبت ہے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ اسے دھوکہ نہ دینا، تھیریسیا نے کہا۔ تم ہمارے قیدی نہیں ہو، گمشتگین تمہیں اپنا مہمان سمجھ رہا ہے۔ الناصر کا ذہن جو لیزا کے متعلق دو حصوں میں بٹ گیا تھا صاف ہو گیا۔ اس پر لیزا کی محبت کا نشہ طاری ہو گیا اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے تھیریسیا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تھیریسیا نے اسے بتایا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ تھیریسیا کا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے لیزا کی طلسم کو الناصر کی عقل پر پوری طرح طاری کر دیا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ لڑکیاں انتہا درجے کی چالاک تھی، یہی ان کی تربیت تھی۔ وہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا خوب جانتی تھی۔ الناصر وہاں سے اٹھا تو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں گیا تو ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے فرض سے پرے ہٹنے لگا تھا۔ صلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گمشتگین اسے کہہ رہا تھا کہ وہ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو 1-2 دنوں میں ہرن لے جانا چاہتا ہے۔ اتنے میں تھیریسیا آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے کہا، ان چھاپا ماروں کا کمانڈر ہمارے جال میں آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح الناصر کے دل پر لیزا کا قبضہ مکمل اور پختہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس آدمی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی کتنے وقت میں اپنی اصلیت کو بھول کر اپنے سلطان کے قتل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں ان چاروں کو 1-2 دنوں میں ہرن لے جانا چاہتا ہوں۔ گمشتگین نے کہا، کیا تم دونوں یا اکیلی لیزا میرے ساتھ چلے گی اور میرے ساتھ رہے گی؟ قتل کے لیے الناصر کو لیزا ہی تیار کرے گی۔ میں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، صلیبی نے کہا۔ میں زیادہ دن رک نہیں سکتا۔ مجھے اپنے حکمرانوں کو یہ اطلاع دینی ہے کہ حلب، موصل اور ہرن کی فوجیں بالکل بیکار ہیں اور ان فوجوں کے سالار سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں جانتے۔ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو جو مدد ملتی ہے وہ بند کر دی جائے۔ ایسا نہ کہو، گمشتگین نے منت سماجت کے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک موقع دو، میں ایوبی کو قتل کرا دوں گا، پھر دیکھنا میں کس طرح فاتح بن کر دمشق میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں یا صرف لیزا مجھے دے دو۔ اس نے چھاپا ماروں کے کماندار پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اس سے تیار کرے گی۔ الناصر صلاح الدین ایوبی کے پاس بلا روک ٹوک جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا چھاپا مار ہے۔ وہ ایوبی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، لیزا کو آپ لے گئے تو الناصر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کچھ مباحثے کے بعد صلیبی نے کہا، ہرن جانے کے بجائے ہم یہیں رکے رہتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں الناصر کو تیار کر لیں گی۔
اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی تیار کیا جا سکے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی نفرت پیدا کرنی ہے۔ الناصر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ بہت کچا آدمی ہے، تیریسیہ نے کہا، لذا اس کی عقل پر قابض ہو چکی ہے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ لذا کے اشاروں پر ناچنے لگا ہے۔ آج ان چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ کھانے کا وقت ہوا تو الناصر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کھانے کے کمرے میں بلا لیا گیا۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی گئی۔ کھانا ابھی رکھا نہیں گیا تھا کہ شیخ سنان کے ایک خادم نے آ کر سلیبی سے کہا کہ اسے سنان نے بلایا ہے۔ سلیبی چلا گیا۔ اس لڑکی کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے؟ شیخ سنان نے پوچھا۔ میں جب جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سلیبی نے جواب دیا۔ تمہارے جانے تک لڑکی میرے پاس رہے گی، سنان نے کہا۔ میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ جاؤ، شیخ سنان نے کہا، اور لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ، تم اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ سنان، سلیبی نے کہا، اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، مجھے للکارنے کی جرت نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے نہیں آیا، شیخ سنان نے کہا۔ آج رات لڑکی کو تم خود میرے پاس لے آنا، خود جاؤ یا رہو۔ اگر تم رات لڑکی نہ لائے تو تم تہ خانے میں اور لڑکی میرے پاس ہوگی۔ جاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ سلیبی کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ سب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پھونکار رہا تھا، کہنے لگا، سنو دوستو، شیخ سنان نے مجھے للکار کر کہا ہے کہ آج رات لذا اس کے پاس ہوگی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لذا کو میں خود اس کے پاس لے جاؤں، اور اگر میں نہ لے گیا تو وہ مجھے تہ خانے میں ڈال دے گا اور لذا کو لے جائے گا۔ آپ اگر تہ خانے میں چلے گئے تو ہم کیا مر جائیں گے؟ الناصر نے کہا، وہ لذا کو نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے الناصر؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ تم اپنے آپ کو ہمارا قیدی نہ سمجھو، گمشتگین نے کہا، یہ مصیبت ہم سب کے لیے آ رہی ہے۔ تم ہمارے نہیں شیخ سنان کے قیدی ہو، سلیبی نے کہا، تم ہمارا ساتھ دو، ہم باہر جا کر تمہیں آزاد کر دیں گے، اب یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ مجھے شیخ سنان نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، گمشتگین نے کہا، میں انہیں آج لے جا رہا ہوں، جلدی جلدی کھانا کھا لو، مجھے شام سے پہلے روانہ ہونا ہے۔ گمشتگین کا دماغ بہت تیز تھا۔ اس نے کھانے کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ کھانا کھا کر اس نے اپنے خادموں اور باڈی گارڈوں کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً قلعے سے روانہ ہو رہا ہے، سامان فوراً باندھ لیا جائے۔ اسی وقت اس کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ اس کے اپنے گھوڑے کے علاوہ 4 گھوڑے باڈی گارڈوں کے تھے، 4 اونٹ تھے جن پر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ خیمے لادے گئے۔ سفر لمبا تھا، اس لیے خیمے ساتھ رکھے گئے تھے، انہیں ان کے بانسوں پر لپیٹا گیا تھا۔ گمشتگین شیخ سنان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ جا رہا ہے اور 4 چھاپاماروں کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ ان کے متعلق سودا طے ہو چکا تھا۔ گمشتگین نے زر و جواہرات کی صورت میں قیمت ادا کر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے سلیبیوں کے کہنے پر جو 4 آدمی بھیج رکھے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر کے ہی آئیں گے، شیخ سنان نے کہا۔ تم سیف الدین کو ان چھاپاماروں سے قتل کراؤ، تم لوگ لڑ نہیں سکتے، اپنے دشمنوں کو چوری چھپے قتل کراؤ۔ تمہارا سلیبی دوست اور اس کی پریاں کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، گمشتگین نے کہا۔ اس نے چھوٹی لڑکی کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی؟ اسے کہہ رہا تھا کہ آج رات شیخ سنان کے پاس چلی جانا، گمشتگین نے جواب دیا۔ وہ آپ سے بہت ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے جابر آدمی ڈر جاتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ کمبخت لڑکی کو مجھ سے یوں چھپا رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ گمشتگین اس سے رخصت ہوا۔ اس کا قافلہ تیار کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ 2 گمشتگین کے آگے ہو گئے اور 2 اس کے پیچھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی۔ گھوڑوں کے پیچھے الناصر اور اس کے ساتھی اور ان کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ قلعے کا دروازہ کھلا، قافلہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ قافلہ قلعے سے دور ہی دور ہوتا گیا اور سورج افق کے عقب میں چھپنے لگا۔ سورج نے غروب ہو کر قافلے اور قلعے کو چھپا لیا۔ قلعے میں قندیلے اور فانوس جل اٹھے۔ شام پوری طرح تاریک ہو گئی تو شیخ سنان نے اپنے دربان سے پوچھا، وہ سلیبی لڑکی کو لے کر نہیں آیا؟ اسے نفی میں جواب ملا۔
اس نے 3-4 بار پوچھا تو بھی اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے اپنے خصوصی خادم کو بلا کر کہا، اس صلیبی سے جا کر کہو کہ چھوٹی لڑکی کو جلدی لے آئے۔ خادم ان کمروں میں گیا جہاں صلیبی ٹہرا کرتے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لڑکیاں بھی نہیں تھی، تمام کمرے خالی تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کیلے کے باغ میں گھوم پھر کر دیکھا، چٹان کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں سے بھی مایوس لوٹا اور شیخ سنان سے کہا کہ صلیبی اور لڑکیاں نہیں ملی۔ سنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اپنی فوج کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا کہ قلعے کے کونے قدروں کی تلاشی لو اور صلیبی کو برآمد کرو۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی، جس سے دیکھو باغ دوڑ رہا تھا۔ قلعے میں ہر طرف قندیلیں اور مشعلیں متحرک نظر آتی تھی، صلیبی کہیں سے بھی نہ ملا۔ شیخ سنان نے ان 8 درجن پہرے داروں کو بلایا جو دروازے پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ گمشتگین کے قافلے کے علاوہ کس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حکم کے بغیر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور گمشتگین کے علاوہ کسی اور کے لیے کھولا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے گمشتگین کے قافلے کی تفصیل بھی بتائی۔ اس قافلے کے ساتھ صلیبی اور لڑکیاں نہیں تھی۔ شیخ سنان اپنے کمرے میں پھونکار رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا، گمشتگین کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک کر شتربانوں سے کہا، اونٹوں کو بٹھاؤ اور انہیں باہر نکالو، مر ہی نہ جائیں۔ اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدے ہوئے خیمے اتارے گئے۔ خیمے کھولے گئے تو ان میں سے صلیبی، تھیریسیا اور لیزا نکلی۔ وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ گمشتگین انہیں خیموں میں لپیٹ کر قلعہ احتیاط سے نکال لایا تھا۔ وہ قلعے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ فدائیوں سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ تعاقب میں آئیں گے۔ یہ فرقہ جنگجو نہیں تھا، کسی کے آمنے سامنے کی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا تھا۔ پھر بھی گمشتگین نے قافلے کو قیام نہ کرنے دیا۔ لڑکیوں کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ صلیبی چھاپاماروں کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اور لڑکیوں کے گھوڑے قلعے میں رہ گئے تھے۔ صلیبی اس خطے کی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ ان باتوں میں دوستی اور پیار کا رنگ غالب تھا۔ الناصر کے دل سے خطرے نکل گئے۔ وہ تو لیزا کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ لیزا کے قریب ہونے کا موقع آدھی رات کے بعد ملا، جب ایک جگہ قافلے کو قیام کے لیے روکا گیا۔ گمشتگین کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا، باقی سب کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے گئے۔ چھاپامار اور باڈی گارڈ وغیرہ کھلے آسمانوں تلے لیٹ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ الناصر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لیزا کو خیمے سے جگا لائے یا خود آ جائے گی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ چھاپا مار ہے اور اس کی فوج کہیں لڑ رہی ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے اپنی فوج میں جانا ہے اور فرار کا یہ موقع نہایت اچھا ہے جب سب بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں اور خورد و نوش کا سامان بھی ہے۔ اس کے ساتھی اس پر بھروسہ کیے سو گئے تھے۔ وہ اپنے کمانڈر کی ہدایت کے پابند تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کمانڈر اپنی عقل، اپنا ایمان اور اپنا جذبہ ایک نوجوان لڑکی کے سپرد کر چکا ہے۔ عورت اپنی تمام تر تباہکاری کے ساتھ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ اسے ایک سایہ چلتا نظر آیا جو کسی مرد کا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا، پاؤں پر سرکہ اور سوئے ہوئے ساتھیوں سے دور ہٹ گیا۔ سایہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد 2 سائے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے۔ لیزا الناصر کو سوئے ہوئے قافلے سے کچھ دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی۔ اس رات وہ پہلے سے زیادہ جذباتی معلوم ہوتی تھی۔ الناصر کی جذباتی کیفیت میں دیوانگی آ گئی تھی۔ لیزا جذباتیت کا اظہار زبان سے کم اور حرکات سے زیادہ کر رہی تھی۔ اس نے اچانک پرے ہٹ کر کہا، الناصر، ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی ہے؟ ماں اور بہن کے سوا میں نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ الناصر نے جواب دیا، تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے۔ میں نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جہاں تک یادیں پیچھے جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں، ریگستان میں، اپنے ساتھیوں سے دور، دشمن کے علاقوں میں خون بہاتا اور بھیڑیوں کی طرح شکار کی تلاش میں پھرتا دیکھتا ہوں۔ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا۔ میرا فرض میرا ایمان ہے۔ وہ چونک اٹھا۔ ذرا سی دیر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، لیزا، تم نے شاید میرے ایمان کی بنیاد ہلا دی ہے۔ مجھے بتاؤ، تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو؟
لیزا نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں پیار اور مذاق کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس کا اندازہ گزشتہ رات کی نسبت بدلا ہوا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ محبت کو ناپاک نہ کرنا، الناصر نے کہا۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبرو، جنگجو، تنومند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ لیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ الناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جواب دو لیزا۔ لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ الناصر کو اس کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بار بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ روتی رہی۔ الناصر نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا تو لیزا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ الناصر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری ابھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، اس طرح لیزا بھی ایک کمزوری کی گرفت میں آ گئی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے اور جو دولت کے انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کی کوٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ لیزا محبت کی پیاسی تھی، وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے۔ اس سے جسمانی محبت ملی تھی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے اسیاد کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تیریسیا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر الناصر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اسے کہا تھا، مجھ پر بھروسہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ اپنی روح کی رہنمائی میں الناصر کے پاس چلی گئی تھی۔ اگر اسے تھیریسیا وہاں سے اٹھا نہ لے جاتی تو لیزا نہ جانے الناصر سے اور کیا کچھ کہتی۔ پھر اسے الناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ الناصر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب قافلہ رکا تو خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ تب گمشتگین نے لیزا کے کان میں کہا تھا، سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا، تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا، تمہیں بڑی تاری سے شیخ سنان سے بچا کر لایا ہوں۔ لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے ہٹی تو سلیبی نے اس سے کہا، خدا نے تمہیں اس بوڑھے درندے سے بچا لیا، تھیریسیا سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا، جشن منائیں گے۔ لیزا کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ تھیریسیا سو گئی۔ لیزا کی آنکھ نہ لگی، اٹھی اور دبے پاؤں الناصر کی طرف چل پڑی۔ الناصر اسی کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا۔ وہ الناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ الناصر نے چونک کر کہا، سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں۔ دھمک بڑی صاف ہے، لیزا نے کہا، سب کو جگا دیں، شیخ سنا نے ہمارے تعاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ الناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سی مشعلیں نظر آئی جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ الناصر دوڑتا نیچے آیا، لیزا کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑ پڑا۔ سب کو جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھا۔ سب کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈ اور شتربان بھی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔